الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: هو كلام الله إلى آخره. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں مخدوم گرامی اور میرے انتہائی مشفق مربی مکرم حضرت مولانا عرفان صاحب دامت فیوزہم تشریف فرما ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ حضرت کا ہی خطاب ہونا تھا اور ہم سب کو سن لینا تھا، لیکن حکم ہوا ہے کہ کچھ باتیں میں حضرت سے پہلے عرض کر دوں. جو وقت دیا گیا ہے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس سے پہلے اپنی بات مکمل کروں. حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب نے پابند بھی بنا دیا اخیر میں کہ آج کے اس پروگرام میں جس کا تعلق امن عالم کانفرنس جس کا نام رکھا گیا ہے اور اسی سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا حکم بھی دیا ہے. انشاءاللہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اسی سے جوڑتے ہوئے اپنی بات 2-4-10 منٹ میں اس سے متعلق کچھ عرض کروں گا. حق تعالی شانہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے ایک بات بتائی کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور چھٹکارے اور نجات کے ذریعے کے طور پر پھر آگے کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے ایک تو انسان کے دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، باقی چیزیں انسان کے ظاہر اور بدن سے تعلق رکھنے والی چیزیں. جس کا تعلق دل سے ہے اس کو ہم اور آپ ایمان سے یاد کرتے ہیں اور ایمان کے نام سے جانتے ہیں. باقی عمل صالح اور صبر اسی طریقے سے حق کی وصیت اس کا تعلق ظاہر سے ہے. لیکن جب تک باطن درست نہ ہو، ظاہر کبھی کامیابی کے طور پر دنیا کے سامنے کتنا بھی دکھ جائے، حقیقت میں اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا. نہ اس دنیا میں نفع ہے، نہ اس دنیا کے بعد وہ چیز نافع بن سکتی ہے. اس لیے اس وقت بنیادی طور پر ضرورت یہی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی پہلے فکر کریں کہ ظاہر کے بجائے اندر اور باطن کو درست کریں. اور جب تک دنیا کے اندر باطن کو درست کرنے کی فضا ہموار نہیں کر دی جائے گی اور باطن کے معاملات کو درست نہیں کر دیا جائے گا، تب تک دنیا تباہی کے دہانے پر ہی کھڑی رہے گی اور تباہ ہوتی رہے گی.
آج جو صورتحال ہے وہ اس صورتحال ان حالات میں، اور آپ جب غور و فکر کریں گے تو اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ دلوں کو توڑ کر اور دلوں کے اندر نفرت پیدا کر کے، دلوں کے اندر بغض پیدا کر کے، دل کے اندر فساد پیدا کر کے زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چہار سو و فساد پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش ہے، اور پوری دنیا کو فساد زدہ بنایا جا چکا ہے۔ اب فساد قائم کیے نہیں جا رہے ہیں، یا فساد دنیا کے سامنے صرف پوشیدہ طور پر نہیں رہ گیا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ جو ان کے دلوں میں ہے وہ جو ظاہر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا زاہد صاحب نے بڑی عجیب و غریب باتوں سے آپ حضرات کو روشناس کرایا، اور اس میں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ ان ظاہر بینوں کی طرح آپ ان کی نقالی میں ان کے پیچھے بھاگ کر اپنے گھر کے ماحول کو فساد زدہ نہ بنا لیں، اور ہم نے ان کی نقالی کر کے اپنے آپ کو فساد زدہ کر لیا ہے۔ خود اندر سے ہمارے اندر فساد پھوٹ پڑا ہے۔ ہم نے ان کی نقالی کی، ہم نے ان کے پیچھے اختیار کیا، اور ان کے ساتھ چلنے کے بجائے ان کی نقل شروع کی، اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے بجائے ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کے کونے کونے میں، چپے چپے میں فساد پھیلا کر کے رکھ دیا گیا۔ چونکہ یہ مفسدین ہیں، اور فساد پھیلانے والے جس قدر فساد پھیلائیں گے اس قدر دنیا میں امن اور شانتی کا ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ فساد دو طرح سے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد اس پر ڈالی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ انسانیت کو عام کیا جائے، انسانیت کو نفع پہنچانے والی چیزوں کو دنیا میں قائم کیا جائے، اور انسانیت کے نفع پہنچانے والوں کا تعارف کرایا جائے، اس کے بجائے ان کے مخالف فضا قائم کی جاتی ہے۔ اور پھر فساد زدہ چیزیں اور فساد پھیلانے والے ماحول کو جب تیار کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں رنگ روغن کر کے دنیا کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور دنیا کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے ان کو ہم نے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو ظاہر نہ کر کے ان کو فسادی بنایا جاتا ہے، اور ان کو فسادی بتایا جاتا ہے جو امن کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں، جو اس فساد کے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جن کو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہی کو سب سے پہلے فسادی گردان دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ماحول اس وقت تیار کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ دلوں کے اندر بغض پیدا کر دیا گیا، دل میں نفرت قائم کر دی گئی، دل کے اندر بجائے اصلاحی کام کے کرنے کے اور لوگوں کو اصلاح کی طرف لانے کے، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی طرف لانے کے بجائے فساد کی طرف لایا جاتا ہے، برائیوں کی طرف لایا جاتا ہے، اور برائیوں کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ ہر طرف اس طرح کی چیزیں دنیا کے سامنے عام کی جاتی ہیں، اور لوگ اس سے فساد کے ماحول میں جڑ کر پوری دنیا کے اندر ہر طرف تباہی کے کام میں ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ اور وہ ساتھ دینا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخالف سمت والے نے جو چاہا ہم نے اس کے لیے وہی عمل کر ڈالا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دیش دلانے پر، ہمارے جذبات کے بھڑکا دینے پر یہ قوم بھی جذباتی ہو جائے، یہ لوگ بھی جذبات میں ابل کر کے ہمارے سامنے میدان میں آ جائیں تاکہ ماحول میں فساد برپا ہو، اور ہم بھی جذباتی ہو کر یہ سوچ کر کے کہ مقابلہ اگر نہیں کریں گے اور سامنے آ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے یہ اور زیادہ بھڑکیں گے اور ہمارے ساتھ اور نفرت کا ماحول قائم کریں گے۔ ہم بھی سوچتے ہیں ہم کہاں دبنے والے، کہاں پیچھے رہنے والے، ہماری قوتیں کہاں ماری جا چکی ہیں، ہم کیوں نہ اس
اسی طرح جواب دے۔ یہ جو سوچنے کا ماحول ہے، یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے اور غور و فکر کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے جب ایسی شرطیں رکھی گئیں جو صحابہ قبول کرنے کو بظاہر تیار نہیں تھے، جو ان کے دلوں کے خلاف تھا، ان کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا تو صحابہ کرام نے بھی اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا اور ایمان لے آئے، اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جب جذباتیت میں اور جذباتی بنائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کے رہنما، آپ کے قائدین، آپ کے ذمہ داران آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ جذبات میں نہ آئیں، اس وقت اپنی عقل مندی اور ہوش مندی کے ثبوت دینے کی دعوت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بزدلانہ حرکت ہے، یہ بزدل ہیں۔ کبھی انہی پر الزام تراشی کرتے ہیں، یہ بکاؤ ہیں۔ کبھی انہی کے خلاف ایسی نفرت بھری باتیں ہم کہتے ہیں جن کو اب اغیار اپنی زبان سے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ماحول پراگندہ ہو جاتا ہے اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جب بھی فساد برپا ہوگا، تباہی قائم ہوگی، ہر طرف تباہی آ جائے گی اور ہر آدمی بعد میں پچھتاتا ہے کیوں ہم نے اس کے جوش دلانے پر ہوش سے کام نہ لیا۔ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور تب کہتا ہے ہمارے ذمہ داروں نے ہمیں جس چیز کی دعوت دی تھی، کاش کہ ہم بھی قبول کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم مان لیے ہوتے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا جب سب کچھ بگڑ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے اور ہم نے تباہ کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ میرے بھائیوں، اس میں بسا اوقات اپنے بھولے بھالے لوگ بھی، وہ جن کو سوچتے ہیں کہ ان کے اندر سمجھ ہے، ہوش ہے، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اندازہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور ہوش سے کام لینا چاہیے، نہ کہ ہم جذبات میں ابالنے والوں کی جذباتی باتوں پر برانگیختہ ہو کر کے ہم خود جذبات میں پڑ جائیں اور پھر رسوائی کا سامان پیدا کر لیں۔ اس کے مقابل میں اپنے رہنماؤں اور اپنے ذمہ داروں اور اپنے قائدین کی طرف رجوع کریں، جب وہ بتائیں، جب وہ کہیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ آیت کریمہ سے متعلق جو تفصیلی گفتگو میرے ذہن میں تھی، وہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، نہ حدیث پاک کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا تھا اس کی کوئی وضاحت کر پایا ہوں۔ بس اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، چونکہ میرے بعد ہمارے اور آپ کے کرم فرما مشفق محترم حضرت مولانا عرفان صاحب کا غالباً بیان ہوگا۔ آپ حضرات ان کو سنیں اور ان کی باتوں کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں اور حرز جاں بنا لیں۔ اللہ انہی باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت